السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج سنن نسائی میں جس باب کا درس ہے وہ ہے باب زکوٰۃ الورق۔ الورق اس کا معنی ہوتا ہے چاندی۔ قرآن کریم میں بھی لفظ ورق استعمال ہوا ہے، یہ اصحاب کہف کے واقعے میں۔ تو چاندی کی زکوٰۃ کا باب، ویسے چاندی وغیرہ کی زکوٰۃ کا تذکرہ پچھلے ابواب میں ضمناً ہو چکا ہے، لیکن امام نسائی رحمہ اللہ یہ مستقل باب بات کر چاندی کی زکوٰۃ کا بیان کر رہے ہیں۔ حالانکہ اس باب میں بھی چاندی کے علاوہ اور بہت سی چیزوں کا ذکر ہے۔ دیکھیے، قال امام النسائی رحمہ اللہ اخبرنا یحییٰ بن حبیب بن عربی عن حماد قال حدثنا یحییٰ وابن سعید عن عمرو بن یحییٰ عن ابیہ عن ابی سعید الخدری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس فیما دون خمسة اواق صدقہ ولا فیما دون خمس زود صدقہ ولیس فیما دون خمس اوسق صدقہ۔ تو اس میں کئی چیزوں کا ذکر ہے۔ یہ ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ 5 اوقیہ سے کم میں صدقہ نہیں ہے۔ تو 5 اوقیہ سے مراد یہ 5 اوقیہ چاندی، اور 1 اوقیہ ہوتا ہے یہ 40 درہم کا۔ تو 1 اوقیہ ہوتا ہے 40 درہم کا۔ اس طرح سے 5 اوقیہ ہو گیا 200 درہم کا، اور 1 درہم کا وزن ہے 2.975 گرام۔ اس طرح سے یہ جو 200 گرام ہے تو اس کا موجودہ وزن ہو جائے گا، 595 گرام۔ تو 5 اوقیہ سے کم چاندی میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ تو 1 اوقیہ 40 درہم کا اور 5 اوقیہ ہو گیا 200 درہم کا۔ تو 200 درہم یہ نصاب ہے چاندی کا، اور 200 درہم کا موجودہ وزن ہے 595 گرام۔ اور 5 اونٹ سے کم میں صدقہ نہیں ہے۔ یہ خمس و زود سے مراد اونٹ ہے، زود اونٹ، اور اصل اس کے معنی ہوتے ہانکنا، یعنی اس کو ہانکا جاتا ہے۔ اور 5 وسق سے کم میں صدقہ نہیں ہے۔ دیکھیے، 1 وسق ہوتا ہے، 1 وسق 60 سا کا ہوتا ہے، اور 1 سا یہ 2.5 کلو کا ہوتا ہے، بلکہ 2500 گرام کا احتیاطاً۔ تو 5 وسق ہو جائے گا 300 سا کا، 700 کلو گرام احتیاطاً، 7 کنٹل یا 6.5 کنٹل۔ اور 5 وسق سے کم میں صدقہ نہیں ہے۔ تو آگے کی روایت ہے، قال امام النسائی رحمہ اللہ اخبرنا محمد بن سلمہ قال انبانا ابن القاسم عن مالک قال حدثني محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن ابی صعصعۃ المازنی عن ابی سعید الخدری ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لیس فیما دون 5 اوسق من التمر صدقہ ولیس فیما دون 5 اواق من الورق۔ یہاں دیکھیے چاندی کا ذکر آ گیا ہے، الورق مانے چاندی، صدقہ،
ولیس فیما دون خمس زود من الابل، یہاں پہ ابل کا ذکر آ گیا. اور آگے کی روایت ہے قال امام النسائی رحمہ اللہ اخبرنا ہارون بن عبداللہ قال حدثنا ابو اسامہ عن الولید بن کثیر عن محمد بن عبد الرحمن بن ابی صعصع عن یحیی بن عمارہ وعباد بن تمیم عن ابی سعید الخدری انه سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا صدقۃ فیما دون خمس اوساق من التمر. یہ وسق کی جمع اوساق بھی ہے اور وسق کی جمع اوسق بھی ہے، دونوں ہے. ولا فیما دون خمس اواق من الورق صدقہ، یہ اواق وقیہ کی جمع ہے. ولا فیما دون خمس زود من الابل صدقہ. یہ کئی سندوں سے امام نسائی وہی روایت نقل کر رہے ہیں، بعض متن کے بعض الفاظ میں تھوڑا سا فرق ہے. قال امام النسائی اخبرنا محمد بن منصور الطوسی قال حدثنا یعقوب قال حدثنا ابی قال حدثنا ابن اسحاق قال حدثنی محمد بن یحیی بن حبان و محمد بن عبداللہ بن عبد الرحمن بن ابی صعصع وکان ثقۃ. یہ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ بیان کیا ہم سے محمد بن یحیی بن حبان اور محمد بن عبداللہ بن عبد الرحمن بن ابی صعصع نے، یہ دونوں ثقہ ہیں. یہ روایت کرتے ہیں یحیی بن عمارہ بن ابی حسن اور عباد بن تمیم سے، یہ بھی ثقہ ہیں. عن ابی سعید الخدری قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لیس فیما دون خمس اواق من الورق صدقہ ولیس فیما دون خمس من الابل صدقہ ولیس فیما دون خمسۃ اوسق صدقہ. اخبرنا محمد بن غیلان قال حدثنا ابو اسامہ قال حدثنا سفیان عن ابی اسحاق عن عاصم بن ضمرہ عن علی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد عفوت عن الخیل والرقیق فعدوا زکاة اموالکم من کل 200 خمسۃ. اخبرنا، یہ اس میں یہ آپ نے فرمایا، یہ علی رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے کہ میں نے معاف کر دیا گھوڑے اور غلام کو. یعنی مطلب یہ ہے کہ گھوڑے کی زکوٰۃ نہیں نکالنا ہے، غلام کی زکوٰۃ نہیں نکالنا ہے. یہ روایت پہلے گزر چکی ہے کہ ان العلماء حملوہما علی ما لا یکون للتجارہ، یعنی علماء نے اس کو محمول کیا ہے جب غلام اور گھوڑے تجارت کے لیے نہ ہوں. اگر تجارت کے لیے ہوں گے تو ان کی زکوٰۃ نکالی جائے گی، جیسا کہ اس سے پہلے کے سبق میں بات آئی ہے. آپ نے فرمایا فادوا زکاة اموالکم، اے لوگو تم اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرو، من کل 200 خمسۃ. یہ 200 سے مراد ہے 200 درہم، ہر 200 درہم میں سے 5 درہم، وہی 2.5% ہو جائے گا. تو من کل 200 خمسۃ یعنی ہر 200 درہم میں سے 5 درہم. قال امام النسائی رحمہ اللہ اخبرنا حسین بن منصور قال حدثنا ابن نمیر قال حدثنا الاعمش عن ابی اسحاق عن عاصم بن ضمرہ عن علی رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد عفوت عن الخیل والرقیق ولیس فیما دون 200 زکاۃ. دون 200 من الدراہم، تو 200 سے مراد درہم ہے، اس لیے کہ میں نے بتایا کہ یہ چاندی کا نصاب کتنا ہے، یہ 5 وقیہ، اور 1 وقیہ ہوتا ہے 40 درہم کا، تو 5 وقیہ ہو جائے گا 200 درہم کا. تو 200 درہم یہ چاندی کا نصاب ہے جس کا موجودہ وزن ہے 595 گرام، شرح 2.5%، شرط سال کا پورا ہونا. تو یہ چاندی کی زکوٰۃ کا معاملہ ہو گیا. اور اس میں جو آپ نے فرمایا ہے کہ میں نے معاف کر دیا گھوڑے اور غلام کو، تو وہ گھوڑے و غلام جو تجارت کے لیے نہ ہوں. اگر گھوڑے غلام تجارت کے لیے ہوں گے تو غلام کی زکوٰۃ کی ادائیگی
عام مال تجارت کی طرح کریں گے، اور گھوڑے کی زکوٰۃ کے بارے میں نے 3 رائے ذکر کی ہے، اور اس سے پہلے سبق میں بات آئی ہے، میں اس کو دہرانا مناسب نہیں سمجھتا ہوں۔ آگے ایک باب ہے، یہ باب و زکوٰۃ الحلی، زیورات کی زکوٰۃ کا باب۔ یہ زیورات کی زکوٰۃ، الحلی واحد حلیتن، تو زیورات کی زکوٰۃ کا باب۔ قال امام النسائی رحمہ اللہ اخبرنا اسماعیل بن مسعود قال حدثنا خالد عن حسین عن عمرو بن شعیب عن ابی عن جدہ ان امرأة من اہل الیمن اتت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وبنت لها في يد ابنتها مسکتان او مسکتان غلیظتان من ذهب فقال تردین زکاة هذا قالت لا قال ایسرک ان یصورک اللہ عز وجل بہما یوم القیامہ سوارین من نار فخلعتهما فالقتهما الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقالت ہما للہ ولرسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ زیورات کی زکوٰۃ کا باب، تو یہ پہلی روایت ہے امام نسائی نے ذکر کی ہے، اور اس میں جو یہ عمرو بن شعیب عن ابی عن جدہ کی سند سے روایت آتی ہے، تو طلبہ نوٹ کر لیں ان کا سلسلہ نسب۔ یہ عمرو بن شعیب بن محمد بن عبداللہ بن عمرو بن عاص، یعنی عمرو کے والد شعیب ہیں اور شعیب کے والد محمد ہیں، محمد کے والد عبداللہ ہیں، یہ عبداللہ بھی صحابی ہیں، اور ان کے والد عمرو بن عاص بھی صحابی ہیں۔ تو عمرو بن شعیب روایت کرتے ہیں اپنے باپ شعیب سے، اور شعیب روایت کرتے ہیں اپنے دادا عبداللہ سے۔ اگر شعیب اپنے دادا عبداللہ سے روایت کرتے ہیں تو عبداللہ صحابی ہے، اور اگر شعیب روایت کرتے ہیں عمرو کے دادا محمد سے تو یہ محمد تابعی ہیں، تو روایت مرسل ہو جائے گی۔ لیکن علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس روایت کو حسن قرار دیا ہے۔ تو ایک عورت اہل یمن والوں میں سے آئی اللہ کے رسول کے پاس، وہ بنت اللہ فی ید، اور ان کی ایک لڑکی تھی، اس کے ہاتھ میں یہ چاندی کے 2 کنگن تھے۔ تو آپ نے کہا کہ کیا تم اس کی زکوٰۃ دیتی ہو؟ کہا نہیں۔ کہا کہ کیا تمہیں یہ بات پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ان دونوں کے بدلے میں قیامت کے دن آگ کے کنگن پہنائے؟ تو قال، راوی کہتا ہے کہ فخلعتهما، اس عورت نے ان دونوں کنگن کو نکال دیا اور ان کو پھینک دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ فقالت، اور یہ کہا کہ ہما للہ ولرسولہ، یہ اللہ اور رسول کے لیے، مطلب انہوں نے اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا۔ تو آگے کی روایت ہے، یہ قال امام النسائی رحمہ اللہ اخبرنا محمد بن عبد الاعلی قال حدثنا المعتمر بن سلیمان قال سمعت حسینا قال حدثني عمرو بن شعیب قال جاءت امرأة وما بنت لها الى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وفي يد ابنتها مسکتان نحوه مرسل قال ابو عبد الرحمن خالد اثبت بن المعتمر۔
یہ روایت مرسل ہے، اس لیے کہ یہ معتمر بن سلیمان کہتے ہیں کہ میں نے سنا حسین سے، وہ کہتے ہیں مجھ سے بیان کہ عمرو بن شعیب نے، اور عمرو بن شعیب کہتے ہیں اس لیے کہ عمرو بن شعیب یہ تبع تابعی ہیں، یہ روایت مرسل ہے یعنی منقطع ہے۔ ایک عورت آئی اور ان کے ساتھ ان کی لڑکی تھی اللہ کے رسول کی طرف، اور اس لڑکی کے ہاتھ میں 2 کنگن تھے۔ یہ روایت مرسل ہے، لیکن امام قال ابو عبد الرحمن یعنی امام نسائی مراد ہے، امام نسائی کہتے ہیں خالد اثبت من المعتمر، یعنی خالد زیادہ اثبت ہیں، اثبت کے معنی ہو جائیں گے یعنی ان کا حافظہ زیادہ مضبوط ہے، زیادہ ضابط و ثابت ہے معتمر کے مقابلے میں۔ پہلی سند میں معتمر کا لفظ آیا ہے تو ان سے زیادہ یہ سلیمان بن معتمر کا لفظ آیا ہے، نہیں معتمر بن سلیمان کا لفظ آیا ہے، تو خالد یہ اثبت ہے معتمر کے مقابلے میں۔ بہرحال علامہ البانی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ حاذ الحدیث حسن بما قبلہ، یہ حدیث حسن ہے ما قبل حدیث کے مقابلے میں۔ تو یہ نسائی کا درس پورا ہو گیا، اور یہ جو پہلی سند تھی پہلی سند میں خالد روایت کرتے ہیں حسین سے و عمرو بن شعیب سے، اور اس سند میں روایت کرتے ہیں معتمر بن سلیمان حسین سے و عمرو بن شعیب سے۔ تو امام نسائی نے یہ کہا کہ خالد یہ زیادہ یعنی ان کا حافظہ مضبوط ہے۔ جب کہا جاتا ہے کہ وہ اثبت ہیں یعنی خالد کا حفظ و ضبط زیادہ بڑھا ہوا ہے معتمر کے مقابلے میں، لہذا اس روایت کا متصل ہونا زیادہ صحیح ہے، مرسل ہونا صحیح نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔